سوال: جب نمرود کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر کون سا عذاب نازل فرمایا؟ جواب: مچھروں کا عذاب۔ سوال: بروز قیامت مسلمان کس جانور پر بیٹھ کر پل صراط کا سفر پار کریں گے؟ جواب: قربانی کا جانور۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کس شہر میں شہید کیا گیا؟ جواب: کوفہ میں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان گھر میں کس جگہ پر رہتا ہے؟ جواب: جہاں کوڑا رکھا ہو۔ سوال: قرآن مجید کے مطابق جنت کے دروازوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب: 8 دروازے۔ سوال: قرآن مجید کے مطابق دوزخ کے دروازوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب: 7 دروازے۔ سوال: قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال: قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں کس حیثیت سے تشریف لائیں گے؟ جواب: نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ کس سورت کی ہر آیت دال پر ختم ہوتی ہے؟ جواب: سورت اخلاص کی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا لباس پہنتے تھے؟ جواب: کرتا اور تہبند۔ سوال: کس صحابی کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو۔ سوال: قرآن مجید میں موت کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: 145 مرتبہ۔ سوال: کون سی چیز کا انتظار کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جن سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں؟ آپ ضرور بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناگواری کے باوجود مکمل وضو کرنا، مسجد کی طرف زیادہ چل کر جانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا۔ سوال: قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کو کتنے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا؟ جواب: 8 فرشتوں نے۔ سوال: جنت میں وہ کون سا مقام ہے جس سے جنت کی نہریں بہتی ہیں؟ جواب: جنت الفردوس، یہ وہ مقام ہے جہاں سے جنت کی نہریں بہتی ہیں۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ اندھیرے میں نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: روشنی یا اندھیرے دونوں میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندھیرے میں نماز پڑھنا منقول ہے۔ حضرت حمید رضی اللہ عنہ نے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا شوق بہت اچھا ہے، مگر تمہاری نماز اندرونی کوٹری میں کمرے کی نماز سے بہتر ہے، اور کمرے کی نماز گھر کے احاطے کی نماز سے بہتر ہے، اور گھر کے احاطے کی نماز محلے کی مسجد سے بہتر ہے، اور محلے کی مسجد کی نماز میری مسجد کی نماز سے بہتر ہے۔
چنانچہ حضرت ام حمید سعدی رضی اللہ عنہا نے فرمائش کر کے اپنے لیے کوٹری کے آخری کونے میں جہاں سب سے زیادہ اندھیرا رہتا تھا نماز پڑھنے کی جگہ بنوائی، وہیں نماز پڑھا کرتی تھیں یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا اور اپنے خدا کے حضور حاضر ہوئیں۔ چنانچہ اندھیرے میں نماز میں خشوع و خضوع بہتر ہوتا ہے تو اس طرح نماز کے ثواب میں بھی اضافہ ہوگا۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ جنت کے داروغہ کا نام کیا ہے؟ جواب: جنت کے داروغہ کا نام رضوان ہے۔ سوال: کھانے میں سے بال نکلنا کون سی خوشخبری ملنے کی علامت ہے؟ جواب: بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانے میں سے اگر بال نکل آئے تو اس سے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، اس سے رزق تنگ ہو جاتا ہے، مال کی تنگی آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان چیزوں کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اگر کھانے میں کوئی بال نکل آئے تو یہ عام سی بات ہے، اس سے بدشگونی نہیں لینی چاہیے۔ البتہ ایک علامہ صاحب کے بیان کے مطابق اگر کھانے میں بال نظر آئے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ رزق میں فراوانی کی علامت ہے، یعنی رزق میں اضافے کی علامت ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی اصل کیا ہے، کیونکہ اس کا ذکر کسی حدیث یا اسلامی روایات میں نہیں ملتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ بال نکلنے کا کوئی برا اثر نہیں ہے۔ سوال: کون سی چیز کا انتظار کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جن سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں؟ آپ ضرور بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناگواری کے باوجود مکمل وضو کرنا، مسجد کی طرف زیادہ چل کر جانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا۔ سوال: قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کو کتنے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا؟ جواب: 8 فرشتوں نے۔ سوال: جنت میں وہ کون سا مقام ہے جس سے جنت کی نہریں بہتی ہیں؟ جواب: جنت الفردوس، یہ وہ مقام ہے جہاں سے جنت کی نہریں بہتی ہیں۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ اندھیرے میں نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: روشنی یا اندھیرے دونوں میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندھیرے میں نماز پڑھنا منقول ہے۔ حضرت ام حمید رضی اللہ عنہا نے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا شوق بہت اچھا ہے، مگر تمہاری نماز اندرونی کوٹری میں کمرے کی نماز سے بہتر ہے، اور کمرے کی نماز گھر کے احاطے کی نماز سے بہتر ہے، اور گھر کے احاطے کی نماز محلے کی مسجد سے بہتر ہے، اور محلے کی مسجد کی نماز میری مسجد کی نماز سے بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت ام حمید سعدی رضی اللہ عنہا نے فرمائش کر کے اپنے لیے کوٹری کے آخری کونے میں جہاں سب سے زیادہ اندھیرا رہتا تھا نماز پڑھنے کی جگہ بنوائی، وہیں نماز پڑھا کرتی تھیں یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا اور اپنے خدا کے حضور حاضر ہوئیں۔ چنانچہ اندھیرے میں نماز میں خشوع و خضوع بہتر ہوتا ہے تو اس طرح نماز کے ثواب میں بھی اضافہ ہوگا۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ واقعہ معراج کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: سورہ بنی اسرائیل میں۔ سوال: حدیث کے مطابق وہ کون سا عمل ہے جو چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیف ہے؟ جواب: ریاکاری۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا تھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ جواب: محرم الحرام۔
سوال یہ بتائیں کہ احادیث کی کتابوں میں سے سب سے معتبر کتاب کون سی ہے؟ جواب صحیح بخاری شریف۔ سوال جو شخص مسلسل جمعہ نہ پڑھتا ہو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب حدیث پاک کے مطابق جس نے 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دیے اس نے کفر کیا۔ سوال قرآن مجید کی آخری آیات کب نازل ہوئی تھی؟ جواب حجت الوداع کے موقع پر۔ سوال چلیں بتائیں کہ دوزخ کے آتشی درخت کا نام کیا ہے؟ جواب دوزخ میں ایک آتشی درخت ہے اور اس درخت کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شجرۃ زقوم فرمایا ہے۔ سوال قرآن پاک کی ظاہری حیات میں کل کتنی ازواج مطہرات کا انتقال ہوا؟ جواب 2، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا۔ سوال یہ بتائیں کہ جنات میں خاص طور پر کس انسان پر اتراتے ہیں؟ جواب وہ ہر جھوٹے اور گناہگار انسان پر اترتے ہیں۔ سوال حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی اس میں کل کتنی منزلیں تھیں؟ جواب 3 منزلیں۔ سوال حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے باہر آتے ہی کتنی رکعت نماز ادا کی؟ جواب 4 رکعت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نبی کے تقریباً 3000 سال بعد پیدا ہوئے؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال مناسک حج کا اہم ترین دن کون سا ہے جس دن وہاں حاجی کی موجودگی نہ ہو تو حج نہیں ہوتا؟ جواب یوم عرفات۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ گناہ سے بچنے کی کون سی 2 صورتیں ہیں؟ جواب نمبر 1 دل میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق ہو، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا خوف ہو۔ سوال قرآن مجید کی تیسری منزل میں کون سی سورت حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے شروع ہوتی ہے؟ جواب سورہ یونس۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ جنت البقیع کیا چیز ہے؟ جواب مدینہ منورہ میں قبرستان ہے۔ سوال نماز عشاء کا حکم قرآن مجید کی کس سورت میں آیا ہے؟ جواب سورۃ ہود میں۔ سوال کون سی نماز سلام پھیرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی؟ جواب جس میں سجدہ سہو واجب ہو۔ سوال وہ کون سی عظیم خاتون ہے جن کے گھر کے خادم فرشتے ہوا کرتے تھے؟ جواب حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال گناہ گار لوگ بروز قیامت کس چیز میں ڈوبے ہوں گے؟ جواب اپنے پسینے میں۔ سوال کون سا گناہ کرنے والے انسان کو آپ دعوت پر نہیں بلا سکتے؟ جواب اس شخص کو نہیں بلا سکتے جو اعلانیہ سود کھاتا ہو۔ سوال جب لوگ جھوٹی احادیث بیان کریں تو یہ کس وقت کی نشانی ہے؟ جواب یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ صحیح احادیث سے انکار کریں گے اور جھوٹی حدیث بیان کریں گے۔ سوال قرآن مجید میں کل کتنے ملائکہ کا نام موجود ہے؟ جواب قرآن مجید میں کل 7 ملائکہ کا نام موجود ہے۔ سوال آم کے ساتھ روٹی کھانے سے کون سی بیماری ٹھیک ہوتی ہے؟ جواب طبی ماہرین کی تحقیق کے مطابق آم کے ساتھ روٹی کھانے سے قبض کی بیماری ٹھیک ہوتی ہے۔ سوال
حضرت آدم علیہ السلام نے شب معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیر مقدم کس آسمان پر کیا تھا؟ جواب: پہلے آسمان پر۔ سوال: جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو خواتین کو کیا ملے گا؟ جواب: جو خواتین جنت میں جائیں گی تو ان کی جنت میں ان کے دنیاوی شوہر ملیں گے اور وہ مرد کو ملنے والی تمام حوروں کی سردار ہوں گی۔ سوال: بتائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کون سا جانور جنت میں جائے گا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے جنت میں جائے گی۔ سوال: قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال: قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں کس حیثیت سے تشریف لائیں گے؟ جواب: نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ کس سورت کی ہر آیت دال پر ختم ہوتی ہے؟ جواب: سورت اخلاص کی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا لباس پہنتے تھے؟ جواب: کرتا اور تہبند۔ سوال: کس صحابی کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو۔ سوال: قرآن مجید میں موت کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: 145 مرتبہ۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ جنت کے داروغہ کا نام کیا ہے؟ جواب: جنت کے داروغہ کا نام رضوان ہے۔ سوال: کھانے میں سے بال نکلنا کون سی خوشخبری ملنے کی علامت ہے؟ جواب: بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانے میں سے اگر بال نکل آئے تو اس سے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، اس سے رزق تنگ ہو جاتا ہے، مال کی تنگی آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان چیزوں کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اگر کھانے میں کوئی بال نکل آئے تو یہ عام سی بات ہے، اس سے بدشگونی نہیں لینی چاہیے۔ البتہ ایک علامہ صاحب کے بیان کے مطابق اگر کھانے میں بال نظر آئے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ رزق میں فراوانی کی علامت ہے، یعنی رزق میں اضافے کی علامت ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی اصل کیا ہے، کیونکہ اس کا ذکر کسی حدیث یا اسلامی روایات میں نہیں ملتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ بال نکلنے کا کوئی برا اثر نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: ماں باپ کے کون سے گناہ کی سزا بچوں کو ملتی ہے؟ جواب: سود خوری کی۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورت کا پڑھنا ہر نماز میں ضروری ہے؟ جواب: سورۃ الفاتحہ کا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے تیار کیا تھا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ پہلا سجدہ قرآن کریم کی کون سی سورت میں آیا ہے؟ جواب: سورۃ الاعراف میں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہر حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ کہاں گزارا تھا؟ جواب: حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں۔ سوال: قربانی کے جانور میں کس انسان کا حصہ ملانے سے قربانی قبول نہیں ہوتی؟ جواب: شرک کرنے والے کا۔ سوال: کھانا کھانے کے بعد نیند آنا کس چیز کی نشانی ہے؟ جواب: اچھی صحت کی۔
سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ انجیل کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: خوشخبری۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جن کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی؟ جواب: ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: یہ بتائیں کہ کیا عورت اپنے شوہر کو طلاق دے سکتی ہے؟ جواب: نہیں دے سکتی۔ سوال: دجال کے ماتھے پر کیا لکھا ہوگا جو صرف مسلمان ہی پڑھے گا؟ جواب: کافر لکھا ہوگا۔ سوال: کھانا کھاتے وقت دانتوں کے نیچے زبان آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: خوشخبری ملنے کی علامت ہے۔ سوال: قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس کو پڑھنے سے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: سورہ یاسین۔